نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج ایک خاص عمل دینا مقصود ہے، بسم اللہ شریف کا۔ بسم اللہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہے، اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے بڑے بزرگوں نے، علماء نے، صوفیہ نے، ہمارے عاملین حضرات نے اس کو بہت جگہ آزمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں عطا فرمائی ہے چھوٹی سی چیز اللہ کی ایک چھوٹی سی آیات، اللہ تعالیٰ نے ایسی اس میں برکتیں نازل فرمائی، اس میں برکتیں رکھی کہ انسان اپنی سوچ سے اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ ایک خاص خزانہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس دنیا میں یہ خزانہ ملا تھا، اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ یہ مجھے ملا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ خزانہ بھی رخصت ہو گیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، ان کے صدقہ سے اللہ رب العزت نے اس خزانے کو امت کی طرف بھی منتقل کر دیا، اس کو امت کو بھی دے دیا۔ کیا خاص یہ خزانہ ہے، اس کے اتنے فضائل ہے کہ بہت سارے ولاگ بن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا ارادہ بھی ہے کہ ہم اس فضائل کے اندر اس سے کام لینے کا اور اس کی جو تعویذات ہے وہ بنانے کا انشاءاللہ ہم ولاگ بناتے رہیں گے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ جڑے رہیے گا اور یہاں سے آپ عملیات کو سیکھیے گا اور اپنے اعمال کے اندر اس کو لے کے آئیے گا۔ آپ یقین جانیں گے کہ آپ لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچا سکیں گے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں جائے گی۔ اور بسم اللہ ایک خاص وظیفہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جس دن بسم اللہ شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف سے چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ کیا خاص عمل! اور خود پروردگار اپنی عزت اور جلال کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا، جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا، اس میں ضرور برکت ہوگی، اس میں ضرور برکت ہوگی۔ اور قسم وہاں کھائی جاتی ہے جس چیز کی اہمیت بہت زیادہ ہو اور لوگوں کو بتلانا مقصود ہو کہ ارے بھائیو دیکھو، اللہ کی قسم دیکھو، اللہ کی قسم دیکھو۔ اور اللہ خود یہاں پہ قسم کھا رہے ہیں کہ میری عزت، میرے جلال، اللہ کتنی عزت والے، اللہ کتنے جلال والے، اور اپنے جلال اور اپنی عزت کی قسم کھا کے فرماتے ہیں، فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ اور مسلمانوں کے پاس یہ چیز ہو اور مسلمان مایوس ہو جائے کہ یہ مسلمان کی کم بختی نہیں تو اور کیا ہے۔ مسلمان جانتا ہی نہیں کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ارشاد فرما دیا، کیا کیا بتلا دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ بسم اللہ شریف کے 19 حروف ہیں اور دوزخ کے 19 دروغے ہیں۔ جو شخص
دوزخ کے دروغوں سے بچنا چاہتا ہے وہ بسم اللہ شریف کو لازم پکڑ لے۔ ہر حرف ہر دروغے کے اوپر، ہر ایک دروغے کے اوپر باری ہوگا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی سیر بھی کروائی۔ وہاں جنت میں 4 چشمے اللہ تعالیٰ نے دیکھے، 4 نہریں گزر رہی تھی۔ ایک شہد کی نہر، ایک دودھ کی نہر، شراب کی نہر اور پاک پانی کی نہر۔ ان 4 نہروں پہ یہ آتی کہاں سے تھی یہ معلوم نہیں تھا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمنا ظاہر کی کہ میں دیکھوں یہ آتی کہاں سے ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے وہاں لے کے چلو جہاں سے یہ آتی ہے۔ تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ آتی کہاں سے ہے، اور جنت کا ایک فرشتہ تھا، وہ کہنے لگا کہ حضور میں جانتا ہوں یہ کہاں سے آتی ہے، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ فرمایا لے چلیے۔ وہ لے گیا۔ ایک بہت بڑا شجر وہاں دیکھا، اور اس شجر کے نیچے بہت خوبصورت مکان تھا، اور اس مکان کے نیچے سے یہ چاروں چشمے آ رہے تھے، اور مکان کو تالا لگا ہوا تھا۔ فرمایا کہ اس تالے کو کھولو۔ ارشاد فرمایا کہ اس کی چابی ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور ہاتھ لگایا، تالا کھل گیا۔ تالا کھولا تو اندر چلے گئے۔ اندر دیکھا تو 4 پلر تھے، 4 ستون تھے۔ ان چاروں ستونوں سے ایک ستون سے ایک چیز نکل رہی تھی۔ ایک ستون کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے شہد کی نہر جاری کی ہوئی تھی، دوسرے ستون پلر سے اللہ تعالیٰ نے دودھ کی نہر تھی، تیسرے پہ شراب طہور کی نہر تھی، چوتھے پہ۔ تو جب دیکھا گیا کہ یہ پلر کے نیچے سے اللہ نے نہریں جاری کی ہوئی ہے، تو پلروں کے اوپر دیکھا گیا تو وہاں پہ بھی لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بسمی ایک پلر کے اوپر، اللہ ایک پلر کے اوپر، الرحمن دوسرے پلر کے اوپر، تیسرے پلر کے اوپر، اور الرحیم چوتھے پلر کے اوپر۔ وہاں سے یہ نہریں جاری تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بسم اللہ ایک ایسی چیز اللہ نے اس امت کو دی ہوئی ہے کہ اس میں جو انسان اس کو اپنی زندگی میں لے آتا ہے وہ کسی چیز سے محروم نہیں رہتا، وہ کسی چیز سے مایوس نہیں رہتا، کاروبار میں مایوسی نہیں رہتی، صحت میں مایوسی نہیں رہتی، زندگی میں مایوسی نہیں رہتی، مایوسی اس کا مقدر ہی نہیں۔ صرف اور صرف ہمیں اپنی زندگی کے اندر بسم اللہ کو لانا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری دعائیں ایسی ہے جس پہ بسم اللہ لازم ہے۔ جیسے ہم کھانا کھانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ہم سونا لگتے ہیں تو بسم اللہ ہی اموت و احیا، ہم کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہر اس جگہ کے اوپر جہاں برکت کی، جہاں زندگی کی، جہاں صحت کی،
ضرورت ہے وہاں بسم اللہ اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھی ہوئی۔ تو اس لیے بسم اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیے، بسم اللہ اپنے معمول کے اندر لے کر آئیے، کم از کم 786 مرتبہ روزانہ بسم اللہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ جو انسان 786 مرتبہ روزانہ معمول بنا لیتا ہے، زندگی کے اندر کسی کام میں مایوس نہیں ہوتا، اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیے، اور انشاءاللہ اس کے باقی فضائل وہ اسی آگے انشاءاللہ ولاگ کی صورت کے اندر آپ کو ملتے رہیں گے۔ آپ اس کو نوٹ فرماتے رہیے گا، اس کو آپ کیجئے گا، اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیے گا۔ خاص طور پہ میرے وہ بھائی جو عملیات کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے بہت خاص تحفہ ہے، بہت خاص تحفہ ہے۔ ان کے تعویذات بھی بنانے انشاءاللہ سکھاؤں گا، اور ان کا اس بسم اللہ کا عمل بھی مختلف طریقے سے جو ہمارے صوفیہ اکرام بزرگان دین کے تجربات کے اندر آئے ہیں، وہ انشاءاللہ ولاگ کی صورت کے اندر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ نوٹ فرمائیے گا، اپنی زندگی اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کی نیت رکھتے ہوئے اس کو آپ اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس عمل کے ذریعے سے ایسی برکتیں عطا فرمائیں گے، ایسی برکتیں عطا فرمائیں گے کہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔